بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان، حدیث نمبر 7۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں، اور بہت سے شب دار ایسے ہیں ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ اس حدیث میں چند اقوال ہیں، وہ یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، حرام مال کماتا رہتا ہے اور حرام مال سے کھانا پینا، اور اس سے زیادہ گناہ حرام کھانے کا ہو گیا اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دوسرے یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے روزے کا ثواب زائل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال کہ رات بھر شب بیداری کی، جاگتے رہے مگر تھوڑی سی غیبت کر لی یا کوئی حماقت کر لی، کوئی گناہ کام کر لیا تو صبح کی نماز قضا کر دی، یا رات کو جاگتے رہے سو کے صبح کی نماز نہ پڑھی، تو وہ اس کا سارا ثواب ضائع ہو گیا، کیونکہ فرض نماز کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈھال کا کیا مقصد ہے؟ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس طرح روزہ بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس طرح پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اس طرح سے اور بھی متعدد روایات ہیں، حدیثیں ہیں کہ روزہ کے خراب ہونے کی۔ علماء کرام نے روزہ کے آداب 6 آداب فرمائے ہیں۔ ایک کہ اول نگاہ کی حفاظت کیجیے، کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر، اس طرح کسی اور لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ جائے، ناجائز کام نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوفیہ سے بچ رہے، حق تعالی شان اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت و لذت دل میں محسوس کرتا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اب نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر نظر جو ہے وہ غلط جگہ پر پڑے، یعنی نامحرم پر پڑے، اس سے بھی انسان کے روزے ثواب میں فرق پڑتا ہے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، جھوٹ، چغل خوری، لغو اور بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزوں سے میں داخل ہے۔ بخاری کی روایت میں کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات نہ کرے، مثلا جھوٹ بولنا، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو اسے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے سے پہلے ہی، الجھنے سے پہلے ہی وہ اس کو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ تو روزے کے عالم میں کسی سے لڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر پھر بھی وہ بیوقوف نہ سمجھے تو پھر اسے کہو کہ اپنے دل میں کہو کہ میرا تو روزہ ہے، تو میں اس سے جھگڑا نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو عورتیں آئیں تو ان عورتوں کو اتنی سخت بھوک لگی کہ وہ مرنے قریب ہوگی، تو بھوک ناقابل برداشت ہوگی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ایک پیالہ بھی پاس منگوایا۔ پیالہ آیا تو ان دونوں کو اس میں قح کرنے کا حکم فرمایا، تو دونوں نے اس میں قح کی تو ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے تازہ نکلے اور خون نکلا، تو لوگوں کو حیرت ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانوں کی حلال روزی سے روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا۔ کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ حق تعالی شانوں نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمائی ہے، اور حدیث میں بھی کثرت سے اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت
کی گئی ہے اس کا حقیقت گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بھی غافل نہ رہیں اور ہمارے روزے میں بھی اور روزوں کے علاوہ بھی کوئی ہمارے منہ سے غیبت کے الفاظ کسی کے لیے برائی نہ نکلے۔ اور حدیث میں روایتوں میں آتا ہے الغیبت و اشد من الزنا، غیبت ہے اور زنا سے بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کی پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے سہل اور ہلکا وہ جو اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی ابرو ریزی ہے۔ حدیث میں غیبت اور مسلمان کی ابرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں۔